ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے یصلون علی النبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیج، اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلام، خوب سلامتی۔ تو یہ آیت، جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ، فقہاء نے بیان، زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھیجنا ہر مسلمان، کیونکہ اللہ نے حکم، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے، جیسے کہ کلمہ توحید میں ایک دفعہ پڑھنا فرض، جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ، چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے، اور مجھے، تو اس حدیث، یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار احاد جو خبر واحد ہوتی ہے اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی مستحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر کے 10 خطاؤں کو معاف کر۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے تو میں اتنے کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے۔ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو۔ عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گئی 3 روزے رکھوں، روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یہ مقصودہ۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے، اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے۔ روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت منعقد ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو یہ نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود، کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم ماں باپ کو، یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی، لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی۔ زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا۔
خوب سمجھ لیں، عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتی، اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ نماز روزے کی طرح نہیں، لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات کو کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو علی طلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کی ہے۔ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کی۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فضیلت ثابت ہو، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسند ہے، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت، جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، وہاں جمعے کا دن بھی ہو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم ہوگی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت، جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت اللہ نے حکم، اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ کیا نا، حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لیا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر نازل کشا کیا بنا دیا، شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہے، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے۔ یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یا مجازاً اس کو تم سے تعبیر کیا اللہ کے حکام کی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر دیا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ، وہ اثما مبینا، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری دنیا کے سارے انسانوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، جس نے اس کائنات کو بنایا میں اس کا سفیر ہوں، الیکم، اور اس سفیر کو اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، گاڈ کا پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے، جمیعا، تم سب لوگوں کی طرف، کوئی ایک بھی اس سے خارج نہیں۔ جب بھی کسی جگہ سے کوئی نمائندہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں کلاس چل رہی ہوتی ہے، کوئی شخص آتا ہے، ایکسکیوز می سر، ہوتا ہے نا، تو جو ٹیچر ہے اس کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے، جی فرمائیے سر، مجھے وسیم کباڑیے سے 2 منٹ کا کام ہے، پرنسپل صاحب نے اس کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، ہوتا ہے نا، کلاس میں ایک فرد کو، اس کے لیے مجھے کوئی پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے۔ اگر پرنسپل سے کم کوئی صاحب بھیجے تو کلاس ٹیچر غصہ کرتا ہے۔ تو کلاس چل رہی ہوتی ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، طلبہ کو، تو اس دوران اگر کوئی آئے اور درمیان میں ایکسکیوز می کر کے، معذرت کر کے کلاس کو روک دے اور کہے کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، تو ہم کہیں گے نا بھیجا کس نے؟ اگر وہ کہتا ہے مجھے دوسری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے بھیجا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اے بھائی کلاس ہو رہی ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، آپ سلیم کا پیغام وسیم کے لیے کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے، مجھے محتمم نے بھیجا ہے، تو آپ کو کلاس وہیں پہ سٹاپ کرنی پڑتی، کیونکہ محتمم کا یا
ناظم کا یا پرنسپل کا یا ہیڈ ماسٹر کا مقام آپ کے مقام سے بولتے کیوں نہیں اونچا ہے. یہاں تک کہ پیغام لانے والا کوئی بھی ہو, یہ نہیں دیکھا جاتا پیغام لانے والا کون ہے, یہ دیکھا جاتا ہے پیغام کس کا لے کے آ رہا ہے. بعض دفعہ کسی بچے کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے, بچوں کے ذریعے بھی, منشی کے ذریعے بھی, چوکیدار کے ذریعے بھی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چوکیدار ہے یا منشی ہے یا بچہ ہے. بھائی ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے, عافیت اسی میں ہے کہ کلاس کو وہاں پہ روک کر پوچھا جائے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیا پیغام بھیجا. وہ پیغام ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سب کو بغیر امتحان کے پاس کر دو ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کیا ہوتا. اسکول میں ہمارے ہاں نقل ہو رہی تھی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے نا ہمیں خود ہی کتابیں پکڑانا شروع کر دی. ہمارے مدرسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ لوگ, مدرسے ایسے مدرسے ایسے. ہم نے تو دونوں کو دیکھا ہے بھائی, اسکول کالج کو بھی دیکھا ہے, مدرسوں کو بھی دیکھا ہے. دونوں کو کمپیئر کریں گے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی طرح اللہ نے بھی, اچھا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سفیر آئے اور ہیڈ ماسٹر کلاس ٹیچر سے کہے ایکسکیوز می سر, 2 منٹ کی میں نے بات کرنی ہے, مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے. اور بھیجا بھی کس کی طرف ہے؟ وہ جو سلیم کباڑیا بیٹھا ہوا ہے نا گورنمنٹ اسکول میں, تو بیچارہ زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں, اس سے بات کرنی ہے میں نے. تو بھی کلاس کو روکے گا کہ نہیں روکے گا ٹیچر؟ جا بھائی جو پیغام ہے پرنسپل صاحب کا دے کے نکل پتلی گلی سے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کی طرف سے یا پرنسپل کی طرف سے کوئی بندہ پیغام لے کر آیا, اور میسج جس کے لیے لے کر آیا ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے, پوری کلاس کے لیے. اب کلاس ٹیچر کلاس روک ہی نہیں رہا, اور یہ ایکسکیوز می سر کہہ کے 1 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں ہے, 15 منٹ سے کھڑا ہوا ہے. ورنہ وہ کلپ بنا دیں گے نا, وہ 1 گھنٹے کی انہوں نے 20 گھنٹے بولا تھا, حالانکہ جہلم کا 20 گھنٹے کا سفر نہیں ہے. تو اس پہ بھی کلپ بن سکتا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے کی کلاس بولی, حالانکہ سفید جھوٹ ممبر پہ بیٹھ گئے. 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, مفتی جھوٹے ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط سے اب میں مثالیں بھی دیتا ہوں. کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں, وہ تو جیسے ہے ویسے ہی لکھ لیتے ہیں نا, لیکن کچھ ایسے کرامن کاتبین مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو لکھتے بھی ہیں اور اسی وقت پکڑ بھی رہے ہیں. کرامن کاتبین تو رپورٹ پیش کر کے اللہ کے سامنے دے رہے ہیں, اللہ پکڑے گا آخرت میں, اللہ ہم سب کو بچائے. وہ تو دیکھے گا بھائی کیا منہ سے غلطی سے نکلا ہے, کیا سوچ سمجھ کے نکلا ہے, کس کی کیا. لیکن دنیا میں جو آج کل کرامن کاتبین گھوم رہے ہیں نا یہ زیادہ ڈینجرس ہے. خیر, تو میرا خیال ہے 40 منٹ کی, ہمارے ہاں تو 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے جی, 45 منٹ کی, ہمارے یہاں 45 منٹ کی. تو ہم اپنے ہاں کی مثال دے رہے ہیں. اب جو نمائندہ آیا پرنسپل صاحب کی طرف سے, اس نمائندے نے ٹیچر کو کہا کہ مجھے پرنسپل ایکسکیوز می کر کے کھڑا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے, اور ٹیچر لفٹ ہی نہیں کرا رہا اس کو. تو درمیان میں بول پڑے گا, سر مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے. بولے گا نا درمیان میں کہ میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں, آپ کو میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. تو پرنسپل کا لفظ سنتے ہی ٹیچر کے کان کھڑے ہو جائیں گے. بھئی ہم تو سمجھ رہے تھے کسی دوسری کلاس سے آیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ سر میں پوری کلاس کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں پرنسپل صاحب کی طرف سے, اب ٹیچر کا اسے بات نہ کرنے دینا اور بڑی گستاخی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور بڑی گستاخی ہے. وہ صرف ایک سلیم یا وسیم کے لیے پیغام نہیں لایا, وہ تو پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہے جس میں آپ بھی داخل ہیں. تو اب یہ اس کی بات نہ سننا, اس کی بات پہ غور نہ کرنا, یہ پہلے سے بھی بڑی بے ادبی اور ہٹ دھرمی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو میسج لے کر آیا ہے, جو لانے والا بندہ ہے, وہ کوئی چپڑاسی نہیں ہے, وہ دوسری کلاس کا طالب علم نہیں ہے, بلکہ وہ پرنسپل صاحب کا بیٹا ہے یا اور کوئی بڑا آفیسر ہے, یا بڑا زبردست اس کا گیٹ اپ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی, یوں سمجھے کہ کوئی آرمی کا بڑا آفیسر آیا ہوا ہے یا کوئی سائنٹسٹ آیا ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان آ گیا فار ایگزامپل. سوال پیدا ہوتا ہے پرنسپل صاحب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کیوں بھیجیں گے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کوئی میسج دینا ہے نا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان آئے تھے, تو ہمارے پرنسپل صاحب نے بھیجا تھا ان کو, وجہ اس کہ بھائی آپ جو بھی میسج ہے وہ طلبہ کو دیں. تو ایسے موقع پہ جب جس کو بھیجنا والا بھی عالی مقام, جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام, اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام, وہ سب کے لیے سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ایسے موقع پہ اگر کلاس ٹیچر یہ کہتا ہے وہیں کھڑا رہے, وہیں کھلو جا. پنجاب میرے بہت دورے ہو رہے ہیں نا, تو پنجابی بھی آ رہی ہے مجھے آہستہ آہستہ. اتھے ہی کھلو جا,
جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. پنجاب میں ایک مقولہ مشہور ہے, جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اب اس کا مفہوم پتہ نہیں کیا ہے, بہرحال ہمیں تو یہ لفظ اچھا لگا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک. بعض الفاظ ایسے اچھے ہوتے ہیں ان کا مطلب نہیں بھی پتا ہوتا. جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. یہ بہت پہلے سرگودا میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا تھا. الیکشن میں چودھری صاحب سیٹیں لے گئے تو اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. خیر, تو ایسے موقع پہ کہ جب بھیجنے والا بھی اعلیٰ, پیغام لانے والا بھی اعلیٰ, اور جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ سب کے سب لوگ ہیں, ایسے موقع پہ اس کے پیغام کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھیجنے والے سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب آپ اسکول میں مزید جاب نہیں کرنا چاہتے, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے خارج کر. اس سے بڑی سزا کوئی پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر دے نہیں سکتا نا, کہ آپ کا اخراج ہی کر دے وہاں سے. قرآن مجید میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں بلکہ, قل اے نبی آپ کہہ دیجئے, یا ایھا الناس اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, نمائندہ ہوں, سفیر ہوں, الیکم تم سب کے لیے, جمیعا تمام کے تمام انسانوں کے لیے. قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے, کالے ہوں, گورے ہوں, سانولے ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, مہاجر ہوں, انگریز ہوں, جیپنیز ہوں, پرشین ہوں, کسی قوم سے ان کا تعلق ہے, تمام کے تمام لوگوں کو میں پیغام لے کر آیا ہوں. کس کی طرف سے؟ گاڈ کی طرف سے. یہ دعویٰ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی ہے؟ بولو بھائی, کوئی ہلکا دعویٰ ہے یہ؟ ایک آدمی کہے مجھے ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے, حالانکہ ہیڈ ماسٹر نے نہ بھیجا ہو, اور وہ کئی کلاسوں میں گھوم رہا ہے, ہر جگہ کہہ رہا ہے مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھیجا ہے. ہیڈ ماسٹر کو پتا چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر, چھوڑے گا ہیڈ ماسٹر اس کو؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا جو گاڈ پہ جھوٹ باندھے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, گاڈ نے, حالانکہ گاڈ نے اس کو نہ بھیجا. کیونکہ نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ نمائندے کی نہیں ہوتی, وہ بھیجنے والے کی ہوتی. گویا گاڈ زمین پہ اتر کے لوگوں سے کلام کر رہا ہے, اور خدا کی بات, اس کی قیمت, اگر انسان کو یقین آ جائے نا کہ یہ بات اللہ کی ہے, خدا کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, تو اس کی بات کے بعد نہ کوئی سائنسدان اس کا انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی پروفیسر, نہ کوئی تاجر, کیونکہ یہ انسانی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ خدا سے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, خدا سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا جھگڑا جو ہوا ہے نا اسلام سے غیر مسلموں کا, وہ اس پہ نہیں ہوا کہ ہاں یہ خدا کے نمائندے ہیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن پیغام ان کا غلط ہے, میسج غلط کنوے کر رہے ہیں یہ, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. جھگڑا اس پر نہیں ہے اسلام اور غیر اسلام کا, جھگڑا اس پر ہے کہ یہ خدا کے میسنجر ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ خدا کے میسنجر. بولو, میں بولو بھائی بولتا ہوں تو لوگوں نے اس پہ بنائے ہوئے نا تھوڑا سا. جھگڑا اس پر ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے, اس پر جھگڑا ہے کہ کوئی سرے سے گاڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر گاڈ ہے تو یہ میسنجر ہے کہ نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پیغام بھی بہت بڑا ہو, بھیجنے والا بھی بہت بڑا ہو, بھیجا گیا بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف ہو, اس سے زیادہ کوئی ویلیویبل سفیر اس دنیا میں پایا گیا ہے؟ یعنی سفیر کی بڑی ایک ویلیو ہوتی ہے نا, اور قرآن کہتا ہے کہ اس سفیر کا انکار کرنا اس سے بڑا جرم بھی اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آئے, وہ پیغام لے کر آیا اور آپ نے کہا میں مانتا ہی نہیں, تو غصہ آئے گا نا امریکہ کو, بھائی ہمارے سفیر کی توہین, سفیر کی انسلٹ اس کنٹری کی انسلٹ سمجھی جاتی ہے. تو خدا نے یہ دعویٰ بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اللہ کو گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں, خدا بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ اس میں طنز کر رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں, اللہ کہیں, خدا کیوں کہہ دیا, گاڈ کیوں کہہ دیا. اللہ کا ایک عالمی نام ہے, علم کہتے ہیں میرا نام میرے والدین نے طارق رکھا, ان کا نام رفیع رکھا, ان کا نام شاکر بھائی رکھا, ان کا نام قاری عبد الرشید رکھا. یہ عالمی نام ہے. علم کہتے ہیں جس میں اس نام میں جو صفت چھپی ہوئی ہے نا اس کا لحاظ نہ کیا جائے, بس ایک نام پڑ جائے.
بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو صفت ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر بہادر، کسی بچے کا نام کیا ہے؟ بہت زیادہ بہادر تھا، اس بیس پہ اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بہادر۔ اب یہ بہادر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر صفت کون سی پائی جا رہی ہے؟ بہادری کی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ویسے ہی بہادر ہے، ہمیں کیا پتہ یہ بہادر بنے گا کہ بزدل بنے گا، تو اب وہ کتنا ہی بزدل ہو، نام اس کا کیا ہے؟ بہادر۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزدل بچے کو میں بہادر کہہ کے بلا رہا ہوں اور آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو بہادر نہیں ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ یہ بہادر اس کا علم ہے، علم، علمی نام ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ایک نام صفتی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ علم بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بہادر تھا، ہم نے اس کی بہادری کو دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا شیر خان۔ کیا نام رکھ دیا؟ بعد میں یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہ اب بزدل بھی ہو گیا تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ شیر خان۔ اب بھی اس کو شیر خان کہنا جھوٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صفتی نام تھا جو کنورٹ ہو کے کیا بن گیا ہے؟ بول لو کیا ہو گیا؟ علم بن گیا ہے نا۔ ارے بعض لوگوں کی چڑ ہوتی ہے نا، وہ شروع میں تو کسی وجہ سے ان کی یہ چڑ ہوتی ہے، بعد میں وہی ان کا نام بن جاتی ہے۔ ملائی، ہمارے محلے میں صاحب رہا کرتے تھے ملائی، گورے چھٹے تھے، لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ ملائی۔ سن نہ لیں گے بیان کو تو ہمارے ابھی اللہ جی۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ سائنسی نظریات ذکر ہوتے ہیں نا جن پر آج سائنسدان مطلع ہو رہے ہیں، تو اس سے قرآن آسان کے بجائے کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ صدیاں ان تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتی۔ تو یہ قرآن پھر بلاغت کی کتاب نہ ہوتی، معاذ اللہ، یہ قرآن پھر ہدایت نہیں، معاذ اللہ گمراہی کی کتاب بن جاتی۔ اور دنیا میں کہیں بھی کسی کتاب کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کتاب دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتی۔ دیکھو لا، قوانین جہاں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو لا کی کتاب کوئی لا کے دو مجھے جس میں قانون لکھا ہوا ہو، آئلی قوانین، فوجداری قوانین، اس کتاب میں کہیں ایک جگہ پہ پانی کا فارمولا دکھا دیں، ہے بھائی کہ ہائیڈروجن کے دو ہوتے ہیں، آکسیجن کا بولو نا بھائی ایک ہوتا ہے، کہیں دکھا دیں۔ اب آپ نے جج سے کہا کہ یار یہ پاکستان کا جو لا ہے، قانون ہے، اس میں سائنس کی باتیں تو ہے نہیں، لہذا یہ تو پرانی بوسیدہ قوانین ہے جن کا یہ 15ویں صدی میں نہیں چل سکتے، اس میں تو سائنسی تھیوری کائنات دھماکے سے بنی تھی یا بغیر دھماکے کے، اس میں تو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، نہ اس میں جناب کوئی تھیوری، کوئی ڈارون کی کوئی تھیوری ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ کتاب، اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو جواب کیا دے گا بھائی؟ کس نے کہا کہ یہ کوئی سائنسی تھیوریز پیش کرنے کی کتاب ہے؟ یہ لا ہے، اس میں قانون ہے۔ تو قانون کی کتابیں، نظریات درست کرنے کی کتابیں، ان کا ٹاپک سائنس ہے نہیں، اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے، یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس نے ٹاپک کو فوکس کیا ہے۔ قرآن اگر سائنس کی بات کرتا ہے تو وہ سائنس جو ہر پاگل سے پاگل کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، اس میں آپ کو سائنسدانوں سے مدد نہ لینی پڑے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ اونٹ جیسا عجیب و غریب جانور خود سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ اونٹ کس کا ٹاپک ہے؟ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا۔ آپ جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اونٹ کو کیسے کھانا ہے، اونٹ کا نظام ہاضمہ، بولو نا بھائی کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو گے نا۔ قرآن نے بھی تذکرہ کیا، دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، کیف خلقت، کیسے بنایا ہے، کتنا عجیب جانور ہے۔ تو جتنا عجیب ہونا ایک بدو اور ایک صحرائی آدمی جانتا ہے، اللہ نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ جتنی معلومات ہے نا اسی معلومات کو بیس بنا کر اپنا ہونا ثابت کیا ہے کہ جتنی تمہیں اونٹ کے بارے میں معلومات ہیں اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے، جتنی معلومات ہیں یہ معلومات میری طاقت اور قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ باقی ڈاکٹروں کا شعبہ ہے وہ ساری وہ اونٹ کے بیٹھ کر تحقیقات کرتے رہیں، کتابیں لکھتے رہیں، میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور میرے انسانوں پر احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں جتنی تمہیں ہیں، کہ ریگستان میں کیسے دوڑتا ہے، کئی دنوں تک پانی کے بغیر
گزارا کر ہر یعنی احسن کل شیء خلقہ ہے نا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. تو اونٹ کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ خود سے نہیں بنا. خود سے چیزیں جو بنتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. ریگستان میں انسان کو سفر کی ضرورت تھی صدیوں پہلے, تو اللہ نے اس کے لیے کس جانور کو پیدا کیا؟ اونٹ کو. ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے. واحد جانور ہے جو ریت پہ آرام سے چل سکتا ہے, پاؤں دھستے نہیں ہیں اس کے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, اللہ نے پانی کے ٹینکر پیدا کر دیے اس کے اندر. اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی تو ریگستان میں وہ اونٹ کے اندر ایک ٹینکی اتفاق سے بنی ہوتی. کبھی آپ نے گھر خریدا اور وہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی, آپ پوچھتے ہیں یار یہ عام گھروں میں تو ٹینکی چھوٹی ہوتی ہے, یہاں یہ ٹینکی اتنی بڑی کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہم نے جب گھر بنا رہے تھے نا تو ہوا میں ایک ٹینکی اڑ کے آ کے یہاں فٹ ہو گئی تھی. ہم تو چھوٹی بنانا چاہتے تھے لیکن بہت بڑی فٹ ہوئی. اور چلو یہ خدا کی قدرت ہے, ایک بڑی سی ٹینکی اتفاق سے آ کے فٹ ہو گئی, کیونکہ یہاں پانی کئی ہفتوں, یہ نارتھ کراچی ہے, یہاں پانی کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا, کچرا بھی ملے گا, پانی نہیں ملے گا آپ کو انڈا موڑ پہ. تو یہ بات عقل میں آ جائے گی. آپ کہو گے ایک تو اتنی بڑی ٹینکی فکس کیسے ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ٹینکی کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی میں پانی نہیں آتا, تو ہم نے انہی کے گھروں میں جا کے فٹ ہونا ہے. گائے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے؟ دمبے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی؟ اونٹ کے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اونٹ نے اپنی پشت پہ بٹھا کے صدیوں پہلے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا ہے انسان کو بٹھا کے. اللہ نے کہا کہ اور پھر پانی بہت پیتا ہے اونٹ, تھوڑا پانی سے اس کا گزارا نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ نے اس کے کوہان میں چربی رکھ دی, بہت دنوں تک کھائے, کیونکہ ریگستان میں کھانا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا. لمبی گردن رکھ دی کہ ریگستان میں بسا اوقات اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے بنائی گئی ہے. اور بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے بتائیں. اونٹ کی جو آنکھ ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. یہ تو اس وقت عربوں کو بھی پتا نہیں تھا. اب جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس پڑھے گا, جب اونٹ پہ اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنسے نہیں, تو بصیرت کی آنکھوں سے جب یونیورسٹی میں سائنس پڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں, اندھا ہو گیا ہو, وہ کہے گا کہ اونٹ کے بارے میں اتنی زبردست تحقیقات جو 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں, آنکھ میں یہ ہے اور کان میں یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود سے بنا ہے اونٹ پورا. کمال ہو گیا بھائی. وہ جو سورہ ناس ہے نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پہلے حیران ہوتا تھا اللہ نے اتنے اہتمام سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا ہے, کہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے, جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو. آج یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. انسان اسلام کے قریب ہونے کے بجائے بولو بھائی دور ہو رہا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ قریب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ قرآن میں کچھ نظریات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے کیا ہیں, اب تک بالا تر ہیں. تو اس میں انسان خاموش ہے, نہ ہاں کر سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہدایت کی کتاب ہے, تو اس میں عرب کے محاوروں کا اعتبار کیا قرآن نے. عرب کے محاورے, اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اور لیبارٹری میں نہ ہو, کوئی تحقیق میں نہ ہو, جنرلی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو کیا سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سورج صبح کتنے بجے نکل رہا ہے؟ آپ ٹائم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی صبح سورج نکلنے کا ٹائم 6:30 ہے, 6:30 بجے سورج نکلے گا. اور فرض کر لیں میں ایک ایسی ذات ہوں جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں, اور جن سے میں نے ٹائم پوچھا کہ سورج کتنے بجے نکلے گا, انہوں نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا سورج کتنے بجے نکلے گا, انہوں نے کہا جی 6:30 بجے. وہاں کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یہ جس نے کہا ہے نا 6:30 بجے سورج نکلے گا, اس کی رپورٹیں غلط ہیں.
اور آئندہ اس کی کسی تحقیق پہ اعتماد نہیں کرنا. اس نے نقشے میں تحقیق کر کے بتایا 6:30 بجے نکلے گا, 100% غلط کا ہے, اور اب میں اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں کروں گا. میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی؟ اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ سورج نہیں نکلتا, زمین ڈھلکتی ہے. سورج تو اپنی جگہ پر ہے, زمین یوں ہوگی 6:30 پہ, جس سے سورج آپ کو لگے گا کہ نکل رہا ہے, حالانکہ سورج نکلتا, ارے بولو نا کیا ہو گیا, سورج نکلتا نہیں ہے. سورج یار کیا ہو گیا, آپ تو نکلے ہوئے ہیں. اب وہ سائنسدان کہے گا کہ یہ تو بالکل پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں, دونوں ایک نمبر کے جاہل. اس نے کہا سورج 6:30 بجے نکلے گا مشرق سے, اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے مان لیا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ جاہل. ان کمبختوں کو یہ نہیں پتا کہ پورے سائنسدان, ساری دنیا کے سائنٹسٹ اس پر متفق ہیں کہ سورج نہیں نکلتا, سورج تو اپنی جگہ پہ زمین گھوم جاتی ہے, سورج مشرق سے نہیں نکلتا اور نہ مغرب میں. اب میں کہہ رہا ہوں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے, مغرب سورج غروب کب ہوگا؟ انہوں نے بتا دیا کہ 6:10 پہ فار ایگزامپل غروب ہوگا. ابے سورج تھوڑی غروب ہوتا ہے. تو جو سائنسدان اس قسم کی حماقت کرے گا اسے کہیں گے بھائی تو لیبارٹری میں بیٹھا ہے یا تو عام معاشرے میں چل پھر رہا ہے. جب معاشرے میں آپ ایک لوگوں میں ہوتے ہو تو لوگوں کی جو مینٹل اپروچ ہے نا, جو مینٹل لیول ہے, اس پہ آ کے بات کرتے ہو. اور سائنسدان بھی باہر جا کے یہی بات کر رہا ہوگا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. وہ تھیوری اس کی وہ یونیورسٹی کی حد تک ہے. تو بہت سی باتیں قرآن نے انسان کے لیول پہ اتر کے کی ہیں, اس کو خام خام میں سائنس کے اگینسٹ لے جا کے بقراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرنا کہ سائنس تو کہتی ہے یوں ہوتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے یوں. او بھائی قرآن اگر اس طرح سے بات شروع کر دیتا تو اصل مدعا رہ جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی بحث لے کر آ جاتے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے. سورج نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے. وہ عرب کے بدو جن اونٹ چرانے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, وہ یہ تھیوریز لے کے وہ اس پہ ریسرچ کرنے لگ جاتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کتاب ہدایت بنتی. تو اس لیے قرآن نے آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کی ہے اس زمانے کے لوگوں کے. حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف پہنچے, وجدہا تغرب فی عین حمیہ, سورج کو دیکھا کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. وجدہا, انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, پایا, محسوس کیا کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, کیچڑ میں. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ سورج تو کیچڑ میں غروب, بولو بھائی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن نے یہ کہا نہیں ہے کہ سورج واقعی کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ان کو ایسا لگا کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, کیونکہ سامنے کیچڑ تھا نا. جب ہمیں لگتا ہے نا کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے, اب میں کہوں کہ یار میں پکنک منانے گیا, میں ہاکس بے پر میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ سورج کہاں ڈوب رہا تھا, مجھے لگا کہ ایک سورج, وجدہ کا معنی لگا, محسوس ہوا, میں نے دیکھا کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, سمندر میں. آپ کو لو بھائی سائنس کا تو بیڑا غرق کر دیا. او میں اپنی پکنک بیان کر رہا ہوں بھائی, میں ہاکس بے کے حالات بیان کر, تو سائنس کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. اب میں اگر سائنسدان ہوتا تو میں اپنی پکنک کے اسٹائل کو یوں بیان, ہم کہتے ہیں نا سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے. اب ہم ہاکس بے گئے فرض کریں, اور ہمیں بڑا مزہ آیا ہاکس بے میں, سورج غروب کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت دنوں کے بعد, کیونکہ کراچی میں تو بلڈنگیں اور درمیان میں ڈسٹ اتنی ہے, سورج غروب ہوتا ہوا نظر, سورج ہمیں گرد و غبار میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم گئے پکنک منانے اور ہم نے بڑا پیارا منظر دیکھا کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے. میں نے آ کے بتایا, اب آپ کہتے نہیں بھائی مفتی صاحب آپ تو پکنک کا منظر ہی 100% غلط بیان کر رہے ہو. سورج تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں نہیں ڈوبتا بلکہ وہ تو گول ہی گھومتا رہتا ہے, بلکہ وہ بھی نہیں گھومتا, زمین گھومتی رہتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے. تو ایک تو ڈوبنے کا لفظ ہی غلط استعمال کیا, بلکہ غروب ہونے کا لفظ ہی غلط استعمال کیا. میں اسے کہوں گا پکنک گئی, بولو بھائی تیری اس بقراتی اور افلاطونی کے بعد پکنک گئی, بس وہ بھیج دیں اس کو. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا اس کا تو بیڑا غرق کر دیا, اس کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میں کہوں گا بھائی میرا موضوع ابھی سائنس نہیں ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. تو قرآن نے بعض باتیں ایسی کی ہے کیونکہ عرب کے بدو اس کے پہلے مخاطب تھے جن کے پاس تعلیم کے علاوہ سب کچھ تھا. تو قرآن ان کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتا ہے, تو اس پہ یہ باتیں اٹھانا, یہ تو پھر آپ ہر شخص کی کتابوں میں ایسی چیزیں نکالو آپ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس نے تاکہ زمین کا توازن خراب نہ ہو, زمین میں کیلیں ٹھوک دی اس نے. یہ سب محاورے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پہاڑ مریخ سے آ کے اللہ نے یہاں پر
ہتھوڑے سے کیا کر دیے, ٹھوک دیے یہاں پہ. اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ پہاڑ تو اسی زمین کی پیداوار ہیں, اور آپ کو نہیں جی وہ قرآن کہہ رہا ہے زمین میں پہاڑ ڈال دیے اور جو ہے نا وہ میخوں کی طرح جیسے کیل ہوتی ہے نا اس کی طرح ان کی مثال دی قرآن نے. قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں مگر اس دل سے یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں انسان سمجھتا کہاں سے ہے, دماغ سے. قرآن نسبت کس کی طرف کر رہا ہے, بولو نا, دل کی طرف. تو یہ سائنس کے بالکل کیا ہے, اگینسٹ ہے. آپ نے کسی محبوبہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں, وہ کہیں تم پرلے درجے کے جاہل آدمی ہو, 1 نمبر کے, بولو بھائی جاہل. میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ محبت اور نفرت یہ کہاں سے ہوتی ہے, کھوپڑی. یہ کہاں سے ہوتی ہے, کھوپڑی سے. یہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جاؤ میں نے تمہارے رشتے کو نامنظور. اب دوبارہ جب آپ نے ٹرائی کیا کہیں اور, تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں تم سے دماغ سے محبت کرتا ہوں, برین سے. وہ کہے گی تو پاگل ہے, تجھے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا, پتلی گلی سے نکل. تو بھائی نہ دل سے محبت کا اظہار کا لفظ استعمال کرنا سائنس کے خلاف ہے, سمجھ رہے ہو نا. نہ یہ کہنا اور یہ دماغ سے محبت کا اظہار کرنا سائنس کے حساب سے تو ٹھیک ہے, لیکن خود دماغ کے حساب سے ٹھیک. دماغ کہتا ہے یہ سائنسی تھیوری کا موقع نہیں ہے, یہ کھوپڑی استعمال کر تو دل سے ہی محبت کرے گا. دلوں میں تیر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تصویریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں دل میں تیر. حالانکہ تمام تر ٹینشن جب محبت ناکام ہوتی ہے تو دل کے بجائے کس کو ہوتی ہے, دماغ کو ہوتی ہے. اب قرآن بھی اسی انداز سے بات کرنا شروع کر دیتا. عرب کہتے ہیں یہ تو بلاغت کی کتاب نہیں ہے, یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. باقی قرآن نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ دل کا دماغ سے سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے. اس میں بھی بلاغت چھپی ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ دماغ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر کہاں پڑتا ہے, دل پر. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی جب یہ یہود و نصارہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ بہنا شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی ہیں. اب اس دور میں کوئی سائنسدان ہوتا جس کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہوتا, معذرت سائنسدان ہونا بری چیز نہیں ہے, سائنس کا ہیضہ ہونا کیا ہے کہ جہاں سائنس فٹ نہیں بھی کرنی وہاں کیا کر رہا ہے. وہ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت غذاؤں کے بارے میں نا گھر والوں نے کہا چنے کی دال پکے گی تو میں کہتا ہوں, وہ حکیم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ماش ملا لو, اس سے بیلنس ہو جائے گا. یہ خشک ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ذرا تر ہوتی ہے. تو سارا دن وہ کیا کرتے رہتے ہیں غذاؤں میں. بھائی ایک شریف آدمی, سیدھا سادہ, شریف سے مراد سیدھا سادہ آدمی جب گھر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا کھا لے گا. وہ یہ تھوڑی دیکھے کہ بھنڈی میں یہ تر ہے, کریلا خشک ہوتا ہے, تو ابھی چونکہ ویسے ہی خشکی بدن میں زیادہ ہے تو کریلا کھانے سے خشکی اور بڑھ جائے گی, تو پھر مجھے بھنڈی کھانی وغیرہ. مجھے نہیں پتا بھنڈی تر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں. وہ جو پکا ہوگا تمیز سے کھا لے گا, بولے گا کھانے کا مقصد حاصل ہو گیا, طاقت آ گئی, نگل لے گا پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا. حکیم صاحب جب گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک تو نارمل حکیم ہوتے ہیں وہ بھی گھر جاتے ہیں تمیز سے کھا لیتے ہیں, مگر اگر خدا نخواستہ حکمت کا ہیضہ ہو گیا آپ کو, حکیمی کا کیا ہو گیا ہیضہ, تو سارا دن بیٹھ کے بیلنس ہی کرتا رہے گا نا. میں ایک دفعہ مدرسے میں پیاز, کچا پیاز جو ہے نا اس میں دہی ملائی اور کھا رہا تھا, اس لیے کہ پیاز اور دہی کی چٹنی بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو حکیم صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ آئے اور کہنے لگے یہ جو پیاز کے ساتھ آپ نے دہی ملایا ہے یہ جوڑ بہترین جوڑ ہے, بالکل صحیح کیا آپ. یہ آپ کو کس نے بتایا, مجھے کہنے لگے پیاز میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور دہی اس کا بیلنس کر دیتی ہے اس کے سائڈ افیکٹ کو. یہ آپ کو کس نے بتایا. میں نے کہا مجھے نہیں, مجھے تو مزہ آ رہا ہے بھائی کھانے میں. سیدھے سیدھے پیاز دہی کا ملاپ کیا ہے, ہٹو بچو ہے, خاندانی ملاپ. ہم جو شربت میں نیمبو ملا کے پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ وٹامن سی کا تناسب اس میں بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے, جو ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ وٹامن سی سے کیا ہوتا ہے, بول لو نا, مضبوط ہوتا ہے نا, وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہ جی نیمبو اس میں ڈالا جائے تو وہ سسٹم ٹائٹ ہو جاتا ہے, اور یہ بھائی ہمیں تو مزہ آتا ہے یار لیمو نچوڑ کے شربت میں پینے سے. وہ آپ کی تحقیق ہوگی وٹامن سی, ہم تو وٹامن سی کو کہاں بھیج چکے ہیں, بولو بھائی بھیج دو اس کو, مزہ آ رہا ہے بھائی. تو اسی طرح بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے
کسی محبوبہ سے کہہ دیا کہ میرا دل تم پہ عاشق ہے، وہ